رانا صاحب مہربانی. رانا صاحب، اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت نون لیگ آج حکومتی اتحادی جماعت MQM سے کراچی میں ملتی ہے. شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا چاہیے، مسائل کے حل کے لیے بات چیت کرنی چاہیے اور طے کریں کہ کس طرح مسائل کو حل کرنا ہے. وہ کہتے ہیں میں سیاسی طور پر چاہوں گا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے کرے. تو کیا میں یہ جان سکتی ہوں، پوچھ سکتی ہوں کہ اب کیا پوری مسلم لیگ نون کی متفقہ طور پر یہ سوچ ہے کہ واقعی اس حکومت کو بھرے معیشت برے طریقے سے چل رہی ہے، بھلے ہی اس حکومت کی پالیسیز ابھی ٹھیک نہیں ہیں، درست سمت میں نہیں ہے، 5 سال پورے کرنے چاہیے؟ کیا واقعی اب آپ لوگوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے؟ چھوڑیں 2020 کے میں جو الیکشنز کی باتیں ہو رہی تھیں، وقت سے پہلے الیکشنز، ٹائم پورا ہونا چاہیے. دیکھیں، سیاسی اور آئینی طور پہ تو یہی بات بنتی ہے اور یہی بات کہنی چاہیے جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی ہے. لیکن عملاً صورت یہ ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ شدید جو ہے وہ اکانومی کے بحران میں ہے. اکانومی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس وقت لوئسٹ فارم پہ ہے اور معاملات اس حد تک خراب ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ یعنی نہ عام آدمی نہ یعنی ادارے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ بالکل سٹینڈ سٹل ہو گئی ہے. اور اگر یہی صورتحال رہی تو اگلے 5 سے 6 ماہ میں جو ہے وہ اکانومی کی صورتحال جہاں تک پہنچ جائے گی شاید وہاں سے جو ہے وہ پھر واپسی بھی ممکن نہ ہو. اس لیے ضروری ہے کہ اس ملک کی تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے جن نااہل لوگوں کے پاس اس وقت حکومت کی باغ دوڑ ہے اس کا کوئی بندوبست کریں اور وہ جمہوری بندوبست کریں، سیاسی بندوبست کریں. کوئی ہم یعنی ملک میں خدا نخواستہ کو غیر آئینی مداخلت کے لیے نہ کوشش کرنے والے ہیں نہ کوئی اس قسم کی خواہش رکھتے ہیں. لیکن اگر آئینی تبدیلی آتی ہے جو آئین میں موجود ہے، جو جمہوری طریقہ ہے، تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے کوئی جو ہے وہ غیر آئینی یا غیر قانونی کہہ سکتا ہے. اب اس وقت حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ اکانومی کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، لوگوں کے حالات کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے. اس وقت ہر طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. لوگوں کے کاروبار ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. لوگوں کے چولہے نہیں جل رہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. لوگ اب گرمیاں آ گئی ہیں، بجلی کے بل ادا نہیں کر سکیں گے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. انہیں صرف ایک ہی فکر ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ لندن میں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا لارجسٹ اپوزیشن پارٹی ہونے کے ناطے یہ فرض ہے. ہم بھی مولانا فضل الرحمان کی طرح جو ہے وہ کوئی اپنا مارچ، کوئی اپنا جو ہے وہ احتجاجی پروگرام دے سکتے تھے. ہم بھی پیپلز پارٹی کی طرح جو اپنا احتجاجی پروگرام دے سکتے تھے، لیکن نہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، JUIF ہے، ان سے بھی اور باقی جو چھوٹی پارٹیز ہیں جن کی طرف آج گئے بھی ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، ان سے بھی ہم سب کو جو ہے اس ملک کی موجودہ صورتحال میں اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ اتحادیوں سے تو مل ہی رہے ہیں، حکومت سے مل لیں، انہیں پیغام بھیجیں کہ یہ مسائل ہیں، ہم ملنا چاہتے ہیں. چارٹر آف اکانومی کی آپ شہباز شریف صاحب پہلے ہی بات کر چکے ہیں، اپوزیشن بات کر چکی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان لوگوں سے مل کر بیٹھ کر بات کر لیں. نہیں بالکل نہیں، سن لینا، یہ کیا ہی اچھا کیوں ہو، ہم نے تو اس کو بہت اچھا کیا ہے. اور آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ بات ذہن سے جو ہے وہ نہیں نکل گئی ہوگی، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ان چیزوں سے آپ آگاہ نہ ہوں. ہم نے سب سے پہلے اس ملک کی اکانومی کی بہتری کے لیے حکومت سے کہا، وزیر اعظم سے کہا، آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا. وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود تھے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، چارٹر آف فارن پالیسی کریں، چارٹر آف گردی کریں. نہیں کی ہے آپ لوگوں نے، لیکن حکومت جو ہے لیکن ہاں، اور آن دی فلور دی ہاؤس کی اس کا جواب ہمیں کہ ملا گالیاں، جیل، جھوٹے مقدمے. تو پھر ہم آپ اور کیا کریں؟ پھر آپ بتائیں. لیکن اب حکومت بھی چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا، پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کو کیا، ان کو بھی گالیاں، ان کو بھی جو ہے وہ اپنا جھوٹے مقدمے.
تو پھر اب اس کے بعد پھر ہم باقی سیاسی قوتوں کو جو ہے وہ پھر کیوں نہ ملیں اور کیوں نہ ان کو اکٹھا کریں. حکومت جو ہے یا پی ٹی آئی جو ہے یہ انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان. عمران خان جو ہے وہ بالکل اس بات سے بالا تر ہے. وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھے گا، نہ اسے اتنی سمجھ ہے، اور نہ ہی وہ حکومت جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت طریقے سے چلا سکتا ہے. نہیں، ہم -1 نہیں چاہتے، ہم مائنس ناہر ٹیم چاہتے ہیں. آپ چاہتے پوری کابینہ گھر چلی جائے؟ نہیں، دیکھیں جو لوگ کام ہی نہیں کرنا، اس کابینہ میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، سارے نااہل نہیں ہیں. دیکھیں نا، کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں لیکن ان کی پیپلز سنتا کوئی پارٹی نہیں کے ہے. لوگ ہیں. رانا صاحب ایک ایک کر کے تمام جو آپ کے لوگ ہیں جن پر کیسز بنائے گئے، گرفتاریاں ہوئیں، اب انہیں ضمانتیں مل رہی ہیں، تو کیا یہ پروسیکیوشن کمزور ہے یا آپ آج بھی آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں بالکل سیاسی انتقام تھا، مضبوط کیسز نہیں بنائے گئے؟ نہیں پروسیکیوشن نہیں، آپ نہیں چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے خلاف انہوں نے جو ہیروئن 15 کلو گودام سے ڈال کے ڈالی ہے، کوئی ان کو شرم ہے، کوئی ان کو حیا ہے، کوئی ان کو خدا کا خوف ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کرپشن کے مقدمے بنا رہے ہیں. چلو کوئی بیچ میں کوئی اگر 70% لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاسی انتقام ہے، غلط ہے، تو چلو کوئی 10-20% کہتے ہیں کہ نہیں جی شاید ٹھیک ہوگا، شاید یہ وزیر رہے ہیں، شاید یہ فلاں عہدے پہ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہا تھا پوری دنیا میں جو ہیروئن سپلائی کر رہا تھا، تو میرے علاوہ بندہ کوئی انہوں نے آج تک نہیں پکڑا. 7 مہینے ہو گئے ہیں. تو یہ اتنا ظلم جب کریں گے، اتنا جب یہ جبر کریں گے، تو اس کے بعد پھر سیاسی انتقام کے نارے جو ہے وہ نہیں بلند ہوں گے. اچھا، آپ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 2018 میں کراچی شہر کا مینڈیٹ چرایا گیا؟ کیبنٹ میں بیٹھ کے وہاں پہ جی کس نے کراچی کا مینڈیٹ چرایا 2018 میں؟ آپ لوگوں کا اشارہ ہے کہ کراچی میں پہلے ایم کیو ایم بڑی زیادہ سیٹیں جیتا کرتی تھی، اس بار وہ بالکل برے طریقے سے شکست ہوئی ایم کیو ایم کو. ایم کیو ایم کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا. دیکھیں ایم کیو ایم کا جو ہے وہ، کیونکہ میں تو کراچی کی بیسک سے جو ہے وہ پوری طرح سے آگاہ نہیں ہوں، لیکن مجھے جو نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کی جو تقسیم ہوئی ہے اس نے ان کو بنیادی طور پہ نقصان پہنچایا. ورنہ ایم کیو ایم وہاں پہ اگر متحد رہتی تو ایم کیو ایم ویسے اتنی طاقتور تھی کہ شاید چھوٹی موٹی دھاندلی ان کے خلاف ہو نہیں سکتی تھی. تو یہ جو ان کے خلاف جو ہوا ہے وہ تقسیم ہوئی، اس میں اور جو ان کا ماضی اور جو چیزیں سامنے آئی، بالکل وہ باعث بنی. اچھا، اب آ جائیں ذرا میاں صاحب کی صحت کی طرف. رانا صاحب، جیسے میں نے پہلے کہا پوری حکومت الجھی ہوئی ہے میاں صاحب کی صحت کو لے کر، واپس لانا ہے، انہوں نے آنا ہے نہیں آنا ہے. ڈاکٹر عدنان نے کہا کہ مریم نواز کو لندن جانے کی اجازت نہ دینے سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ مؤخر ہوا. آپ نے بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا آپریشن ہونا ہے، پھر نہیں ہوا. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ صحت کی خرابی میں پریورٹی کیا ہونی چاہیے. رانا صاحب، مریم نواز کا جانا زیادہ ضروری ہے یا میاں صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی صحت پہلے ہے، اگر کوئی آپریشن کروانا ہے کروا لے. مریم نواز جب معاملات ٹھیک ہوں گے تو وہ بھی آ جائیں گی، وہ مل بھی لیں گے اپنی بیٹی سے. تو چیزوں کو پریورٹائز کرنا چاہیے نا. صحت ہی نہیں ہوگی اچھی تو پھر کیا دنیا زندگی کے معاملات کرنے ہیں؟ دیکھیں ہم دونوں یہ معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور یقیناً میاں صاحب مجھ سے بھی عمر میں بڑے ہیں، آپ سے تو بہت بڑے ہوں گے. اس کے علاوہ وہ اس ملک میں 2 مرتبہ چیف منسٹر رہے ہیں، 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، پچھلے 35-40 سال سے وہ سیاست میں ہیں. تو اب میں یہ کہوں کہ جی ان کو اپنی صحت کے متعلق بھی ان کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے آپریشن کب کرانا ہے، دوائی کس طرح سے کھانی ہے، کون سی دوائی نہیں. ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں نا کہ مریم کے نہ جانے کی وجہ سے مؤخر ہوا. تو دیکھیں یہ پھر میاں صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے. اگر ایک باپ جو ہے وہ کسی ایسے پروسیجر سے، جس پروسیجر کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ بڑا یعنی خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ڈیمیجنگ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اگر اس وقت اس کی یہ کوشش ہے یا اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا یا اس کا کوئی عزیز جو ہے وہ اس کے پاس ہو، تو میں اس خواہش کو جو ہے، جو ایک انسانی خواہش ہے، ایک فطری چیز ہے، تو میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ تو بہت برا کر رہے ہیں. لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ اپنے علاج کے متعلق حکومت پابند تو نہیں ہے نا.
نہیں تو حکومت نہ مانے حکومت، انہوں نے کہا حکومت کو درخواست دی ہے کہ آپ مانیں، انہوں نے لیکن انہوں نے خط تو لکھ دیا ہے کہ میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے. نہیں کوئی خط نہیں، وہ تو ان کے خط کی کیا کون سی بات ہے، یہ تو خط لکھیں 100 بار لکھیں یہ خط، ان کے خط کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن میاں صاحب نے گورنمنٹ سے نہیں کہا کہ آپ مریم نواز صاحبہ کو بھیجیں. میاں صاحب نے تو اگر کہا ہے یا مریم نواز صاحبہ نے کوئی اپلیکیشن دی ہے جو میری علم ہے، تو وہ تو انہوں نے ہائی کورٹ کو، عدالت کو دی ہے. بالکل. بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین، کرونا وائرس کا جن بے قابو ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں اس کے خلاف اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کے 6 کیسز سامنے آ چکے ہیں. چین سے پھیلنے والا وائرس اٹلی، ایران، جنوبی کوریا اور امریکہ میں ہلاکتوں کا باعث بن رہا ہے، جبکہ دنیا کے 80 ممالک کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں. کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 3200 ہو گئی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 93,000 سے تجاوز کر چکی ہے. یونیسکو کے مطابق وائرس کی وجہ سے 13 ممالک کے اسکول مکمل طور پر بند کیے جا چکے ہیں. ایسی وباؤں کے دوران عارضی طور پر اسکولوں کو بند کرنا، بندش جو ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے.